الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وأزواجه وعطرته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس عظیم الشان عرس سراپا قدس کی محفل پاک میں ممبر نور پہ جلوہ افروز باوقار مشائخ کرام علماء ذوی الاحتشام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر اس گرم موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام. ویسے تو کماری میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں اور آس پاس آتا رہا ہوں، لیکن حضور سرکار حسن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کے اس پربہار و ذی وقار موقع پر
اس فقیر اشرفی و گدائے جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی کی پہلی آمد ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عرض و معروض آپ کے حوالے کروں، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پیشتر میرے برادر زادے محب گرامی فاضل نوجوان مقرر ذیشان حضرت علامہ حافظ قاری سید نور میاں صاحب نے پورا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اب انہوں نے بالکل توا گرم کر دیا ہے، مجھے صرف روٹی سیکنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی ہے، بات بھی کافی ہو گئی ہے، اور شریف صاحب کے پڑھنے کے بعد تو نعت بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن راستے میں مجھے یہاں لاتے ہوئے انہوں نے ہی ایک نعت کی فرمائش کی تھی، اور اسی سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا۔ حالانکہ میری طبیعت قطعی نعت پڑھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ 2 روز سے میں کھانسی اور کچھ بلغمی الجھن کا شکار رہا۔ گلا بالکل اتنا گل چکا ہے کہ کسی کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اوپر سے جلسوں کی رفتار اور موسم کی مار نے اسے اور گلا دیا ہے۔ لیکن کل انشاءاللہ حضور مفتی اعظم راجستھان کا عرس مقدس ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ نے مجھے 12 بجے رات موقع دیا ہے، کل انشاءاللہ 12 بجے دن میں موقع ملے گا۔ جتنی بات یہاں رہ جائے گی وہ انشاءاللہ وہاں پوری کر دی جائے گی۔ ایک نعت پاک جسے میں نے اپنے اوائل میں، یعنی جب مجھے شاعری کا ذوق جب میرے اندر بیدار ہوا، اور اس وقت جب میں کرتاس و قلم پہ اپنے افکار و خیالات کو کے رشحات کو اتارنے کی کوشش کرتا تھا، اس زمانے میں میں اپنے ابوین کریمین کے ساتھ جب سفر حج پہ نکلا تو 2004 میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گنبد خضرا کے سامنے بالکل آپ کے مقابل رات مڈ نائٹ تھی، کم و بیش یہی ٹائم تھا، اور بیٹھ کے میں نعت لکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو کوئی مصرع یا کوئی شعر پسند آ جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے پوری وفاداری کے ساتھ، یعنی مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور سنی رنگ میں کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش خدمت ہے، میں اپنا خیال کر کے ذرا دھیرے دھیرے پڑھوں گا، لیکن آپ جلسے کا خیال کر کے زور زور سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہ خدا را مجھے کو کرنا کرنا کرنا، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے۔ ابھی عزیز القدر جناب صوفی اسحاق صاحب نے کہا یہ مائک یہ مجمع حضرت آپ کے حوالے، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے حوالے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے، مجھے تو قبول کر لے، مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے۔
محبت کے ساتھ یہ شعر حضور مفتی اعظم باسنی تشریف فرما ہے، مولانا ابو بکر صاحب، مولانا اللہ بخش صاحب، حافظ اللہ بخش صاحب اور تمام علماء کرام جو بہت محبت سے مجھے سنتے ہیں اور سنواتے ہیں. میں ایک ایک شعر ان کو نظر کر رہا ہوں، شعر دیکھیے گا. تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، کسے کہتے ہیں؟ اور اسیر کہتے ہیں قیدی کو، پریزنر کو، جو جسے کاراواس ہو جائے. توجہ چاہوں گا کہ میں اسیر تیرگی ہوں، میں اسیر تیرگی ہوں، تو سراپا روشنی ہے، روشنی ہے. میں اسیر تیرگی ہوں، تو سراپا روشنی ہے. تیرے پاس کیا کمی ہے، تیرے پاس کیا کمی ہے، مجھے بخش دے اجالے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے، حوالے. مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے. پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے. ہے تو نعت کا شعر لیکن منقبت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے کہ تیرا فیض عام جاری جاری جاری. توجہ ہے نا، تو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ تیرا فیض عام جاری اے میرے حبیب باری، حبیب باری. تیرا فیض عام جاری اے میرے حبیب باری. اسے مل گئی ولایت، اسے مل گئی ولایت جو نبی کا قرب پالے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت. نعرہ تکبیر. اور کیونکہ میں نے وہاں بیٹھ کے لکھا تھا اس لیے یہ کہا تھا. توجہ، یہ کہہ کے تعبیر کیا تھا اس منظر کو، لیکن سنا یہاں رہا ہوں اس لیے وہ کہہ کے سناؤں گا تاکہ جو میرے کلام کو پڑھتے ہیں جو لوگ محبت سے وہ یہ کی جگہ وہ کہیں. شعر کا رنگ دیکھیے تو بدعقیدگی کا زنگ اتر جائے. پوری توجہ کے ساتھ کہ یہ دیا وہ دیار ہے سخی کا، سخی کا، سخی کا. وہ دیار ہے سخی کا، میرے رب کے اس نبی کا، نبی کا. وہ دیار ہے سخی کا، میرے رب کے اس نبی کا. جہاں ہاتھ میں لیے جہاں ہاتھ میں لیے ہیں سبھی عاجزی کے پیارے. خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے. آئیے معراج کی منظر کشی دیکھیں اور کس رنگ میں کہنے کی کوشش کی ہے. ویسے تو یہ معراج کی رات ہے لیکن میں نے ایک نیا نام دینے کی کوشش کی ہے. اگر یہ نام پسند آ جائے تو دعا دیجیے گا اور سبحان اللہ بھی کہیے گا. توجہ چاہوں گا، شب دید دیکھنے کی رات، ایک ایسی رات جو انوار و تجلیات کے برسات کی رات.
کفار و مشرکین کی گھات کی رات ہے، محبوب کو محبوب کی محب سے ملاقات کی رات ہے، فرشتوں کی نورانی بارات کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا بتاؤں کتنی پیاری رات ہے، توجہ چاہوں گا، منظر اس یقین کے ساتھ منظر کشی کی ہے کہ وہاں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں جو دیکھے اور منظر بیان کرے۔ بس توجہ چاہوں گا کہ شب دید کا وہ لمحہ شب دید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا تنہا، شب دید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا، ملا قرب خاص مولا، ملا قرب خاص مولا، رہے نور حق کے حالے، نہ خدا را مجھے تو کرنا کسی اور کے حوالے، مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے۔ اب دعاؤں کے ساتھ مقطع آخری شعر سماعت کر لیں، اور وہ اسے شعر نہیں ہے، یہ وہ وار ہے جو رضا کے نیزے کی بات، جو عدو کے سینے میں غار ہے۔ منظر یہ تھا کہ جب میں لکھ رہا تھا تو ایک بدعقیدہ کو ایسے ہضم نہیں ہو رہا تھا میرا بیٹھ کے کچھ لکھنا، آ کے کہا کیا لکھ رہے ہو، میں نے کہا نعت لکھ رہا ہوں۔ پہلے تو کپڑا وپڑا دیکھ کے مجھے لگا کہ وہ سعودی ہے، لیکن جب بولا تو لگا او یہ بنگالی ہے لیکن سعودی نما متوا تھا۔ خیر میں جھگڑا وگڑا کرنا وہاں مناسب نہیں سمجھتا تھا، میں اٹھ کے دوسری جگہ چلا گیا، 2 منٹ بعد پھر وہاں پہنچ گیا، پھر تیسری جگہ، پھر وہاں بھی پہنچ گیا، تو مجھے غصہ آ گیا، اور اسی غصے میں نے یہ 2 مصرے کہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہے ہیں کہ جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، a man who has seen me it means who saw Allah۔ اب وہ کتنا ہمیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیر ایسا ہو کہ اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دل یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جب میرا یار ایسا ہے تو پروردگار کیسا ہوگا۔ اور وہ کتنا بدقسمت ہے جو اس وقت بھی خدا کو یاد نہ کرے جب حضور اس کے سامنے ہے۔ میں توجہ کے ساتھ یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ دید کا معنی آپ سمجھ گئے، دید یعنی درشن، دیدار، توجہ ہے نا کہ تیری دید دید رب ہے، رب ہے، رب ہے، تیری دید تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، سب ہے، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، اسے کیسے سمجھے نجدی، اسے کیسے سمجھے نجدی، ہوئے قلب جن کے کالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، اسے کیسے سمجھے نجدی، اسے کیسے سمجھے نجدی، ہوئے قلب جن کے کالے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے۔ اب دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں۔ تخلص نور ہے، لیکن اس شعر میں جو جس معنی میں سمجھے اس کا حسن زن ہے۔
اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، غلام حبیب رحمان بھی بنایا، اور اپنے نبی کی فاطمہ کا سنتان بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ ان سارے کرموں کو اپنے سر کا تاج بنا کر تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے نور تیرے گھر کا، گھر کا، گھر کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، در کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، کرو معاف سب خطا، کرو معاف سب خطائیں، اے معاف کرنے والے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین، سیدنا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عادت بھی ہے، دستور بھی ہے، اور معمول بھی، کہ جب بھی میں کسی بارگاہ میں جاتا ہوں اور صاحب عرس کے حوالے سے کچھ بولنا ہوتا ہے تو حتی المقدور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کہیں سے بھی شروع ہو، لیکن کہیں نہ کہیں صاحب عرس کی سیرت و سیرت کی کے جلوے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن شہید کی بارگاہ میں پہلی حاضری ہے۔ حضرت کے معمولات و مکتوبات کے حوالے سے نہ میں نے سنا ہے نہ پڑھا ہے، لیکن آپ کے نام سے چسپا ایک لفظ، لفظ شہید، سبحان اللہ۔ اسی نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا کہ آج جو لوگ میلے میں آتے ہیں ان کی بات تو اور ہے، لیکن جو عرس میں آئے ہیں سبحان اللہ، ان کو یہی سنا دے کہ حسن شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان شہادت نہیں ہے، ابھی اگلا مہینہ آ رہا ہے اس کا، میں مفہوم شہادت، سبحان اللہ، کہ شہید شہید کیوں ہے اور اسے شہید کہا کیوں جاتا ہے، اسی حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اتنی مشہور کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے، خاص کر چچا لوگ، جو بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے رہے۔ سبحان اللہ، آمین۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ نہ کروں تب بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ نہ ترجمے میں دقت، نہ ترجمانی میں دقت، بے شک، پھر بھی حصول برکت کے لیے اور سلف صالحین کی سنت پر چلنے کے لیے ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور آگے سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کا دوسرا پارہ، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ کیا نہ کہو؟ مردہ نہ کہو۔ ہاں ذرا غور سے سنیے گا، مردہ نہ کہو،
اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ ہیں تو مردہ مگر کہنا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے، ان کے تشخص کے خلاف ہے، سوء ادب ہے، اس لیے نہیں۔ بل علماء جانتے ہیں یہ بل جو ہے وہ استدراک کے لیے آتا ہے، وہم ناشی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے۔ بے شک کیوں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بے شک You cannot even imagine their lives, how they are still alive. وہ کس طرح زندہ ہیں تم جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ الحمدللہ یہاں تو سب زندے ہی بیٹھے ہیں نا۔ ہمیں کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ باسنی کماری اور پورے ناگور میں 12 بجے کے بعد لوگ صرف سانس چلتی ہے، باقی سب مردے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جب زندہ کا عرس کرنے آئے ہو تو پوری زندگی کے ساتھ بیٹھو، سبحان اللہ، ایسی زندگی کی زندگی کا بھی لطف مل جائے، بندگی کا بھی لطف مل جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی کسی مردے کو چلتے پھرتے دیکھا؟ نہیں، اگر وہ چلے پھرے گا تو پھر وہ مردہ نہیں زندہ کہلائے گا، کیونکہ زندگی کا تعلق سانس سے ہے، اور سانس اگر ہے تو پھر پوری آس ہے۔ بے شک ہمارے یہاں کچوچا شریف میں جہاں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، وہاں جو جنازے پہ لیٹا رہتا ہے اسے مردہ کہتے ہیں، اور جو لوگ کاندھا دے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں۔ یہاں کماری میں کیا سسٹم ہے؟ جی سیم ہے بالکل۔ پیچھے والے جی جو لیٹا ہے وہ، اور جو اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ۔ یعنی جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ زندہ ہے، اور جس کی پڑھی جا رہی ہے وہ مردہ ہے۔ اور یہ ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ جس کی سانس اکھڑ گئی وہ مردہ ہے، جس کی نہیں اکھڑی وہ زندہ ہے۔ کیا اس آیت میں زندگی موت کا مفہوم یہی ہے؟ اور اگر یہی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ راز کیا ہے؟ اسے سمجھنا ہے تو آؤ۔ فاران کی چوٹی پہ میرے نبی کھڑے، 40 برس کی عمر مبارک ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدل و انصاف کا سکہ پورے مکے میں سکہ رائج الوقت ہے۔ جبل ابی قبیس کی چوٹیاں گواہ ہیں۔ حضور اپنے قدمین پر کھڑے ہو کر پہاڑ کی طرف کھڑے ہو کر سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کے روبرو اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور سامنے کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف اینڈ کمپنی، سارا گروپ وہاں کھڑا ہے۔ بنو عدی بھی ہیں، بنو حذیل بھی ہیں، بنو حوازن بھی ہیں، بنو طی بھی ہیں، بنو قریش بھی ہیں، بنو سعد بھی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اے لوگوں، یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می؟ کیا سوچتے ہو؟ کہو آپ کے بارے میں کیا، کبھی کوئی غلط کام آپ سے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا میں کبھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو دشمنوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ حاشا کلّا، آج تک تو ہم نے جھوٹ سنا نہیں، اب کیا بولو گے؟ 40 برس تک جب نہیں سنا تو اب کیا بولو گے؟ کیا میں کسی کو غلط خبر دے سکتا ہوں؟ سارے کافروں نے ایک سر میں کہا کہ نہیں، آج تک نہیں دی تو اب کیا دو گے؟ حضور نے پھر امتحان لیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک سینا، آکرمण کاری سینا مکے کی طرف بڑھ رہی ہے چڑھائی کرنے، اگر میں کہوں تو مان جاؤ گے؟ یقین جانو ناگور والوں کسی نے انکار نہیں کیا۔ کہے عبداللہ کے بیٹے آپ بولو گے تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج پشچم سے نکل سکتا ہے مگر آمینہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ۔
آپ خیال کریں کتنا یقین تھا حضور کی دیانت و امانت و سچائی پر. سبحان اللہ. ماحول بھی تھا، منظر بھی تھا، دستور بھی. حضور نے بھی سوچ لیا کہ یہ موقع صحیح ہے. تب میرے سچے نبی نے، اب میں سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں، کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے. سچے نبی نے سبحان اللہ. اپنے سچے خدا کا سچا پیغام اپنی قوم کو دیا اور کہا اے لوگوں، جب تم مجھے اتنا سچا سمجھتے ہو تو سچا پیغام سنو. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ارے کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو وہ قوم جو نبی کی عدالت کی قسمیں کھاتی تھی، توجہ چاہوں گا، وہ قوم جو نبی کی سیانت اور بردباری اور آپ کی استقامت کے ترانے پڑھتی تھی، وہ قوم جو آپ کو صادق الامین کہتی تھی، وہی قوم میرے نبی کو جھٹلانے لگی. میں ان جملوں کو دہرا نہیں سکتا جو انہوں نے بکنا شروع کیا. جس کے منہ میں جو آیا کہنے لگے. کسی نے حضور کو کاہن کہا تو کسی نے شاعر کہا تو کسی نے معاذ اللہ مجنون کہا. معاذ اللہ کسی نے کہا کہ اب تک تو نے جھوٹ نہیں بولا مگر اب بول رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دھرم پریورتن نہیں کریں گے، ہم لات و منات عزا و حبل کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم اپنے دین سے نہیں پھریں گے. بک 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 کرنے لگے. میرے آقا کا سینے علم نشرح بالکل چھلنی ہو رہا، قلب یاسین بالکل کبیدہ خاطر ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، آنسوؤں کے کوثر و سلسبیل آنکھوں سے جاری. حضور نے اصرار بڑھا دیا، نہیں مانو. کافروں نے انکار بڑھا دیا، نہیں ہم نہیں مانیں گے. حضور کا اصرار بڑھتا گیا، کافروں کا انکار بڑھتا گیا. اسی اصرار اور انکار کے درمیان بلبل سدرہ جبریل امین آیت لے کے آ گئے. عرض کیا ہے محبوب آپ روئیں مت، اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا. انکا لا تسمع الموتا. اے محبوب یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے. مردے ہیں. کیا ہیں؟ زور سے بولو. مردے. چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا. بے شک. اٹھتے بیٹھتے ابو لہب کو قرآن نے، زور سے بولیے، مردہ کہا. مردہ کہا. اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سوکھے اوکاس جا رہا ہے اب امیہ بن خلف اور قرآن کہہ رہے یہ مردہ ہے. ادبا و شیبہ بزنس کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، قرآن کہہ رہے یہ مردہ. جس میں جان ہے مگر قرآن نے کیا کہا؟ زور سے بولو. مردہ. اور ادھر احد کی وادی گواہ ہے. نبی کے سگے چچا جان سید الشہداء ابو عمارہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر سینے پہ چپ چکا. روح امیر حمزہ قفس عنصری سے پرواز کر چکی. دانتوں سے آپ کا کلیجہ پاک چبایا جا چکا ہے. سب سمجھ رہے ہیں امیر حمزہ مردہ. برگ و ثمر نے سمجھا مردہ ہے، شمس و قمر نے سمجھا مردہ ہے، خشک و تر نے سمجھا مردہ، جن و بشر نے بھی سمجھا ہے مردہ. مگر اس سے پہلے کی کوئی امیر حمزہ کو مردہ کہتا ہے. قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ارے اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا خیال کریں کہ تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھائے اور قرآن کہے یہ مردہ ہے. اور 3 دن کا پیاسا شہید کربلا میں خاک و خون کے بیچ میں لیٹا اور قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے. ہم تو سمجھتے تھے جس کی روح نکل جائے وہ مردہ، جس کی نہ نکلے وہ زندہ. حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام جس کی روح نکال دیں وہ مردہ، جس کی نہ نکالیں وہ زندہ. اور یہاں یزید کی نہیں نکلی مگر مردہ، حسین کی نکل گئی مگر زندہ، کافروں کی نہیں نکلی مگر مردہ، سید الشہداء کی نکل گئی مگر زندہ. اے اللہ راز کیا ہے؟
معاملہ کیا ہے؟ میں نے عالم خیال میں دریافت کیا تو رہنمائی ہوئی. کہا سن، زندگی، توجہ چاہوں گا اللہ کرے جملہ ضائع نہ ہو، زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں، بلکہ سچائی یہ کہ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر. نبی کی وفاداری کا نام زور سے بولو، زندگی، غداری کا نام موت. آپ نے تو پہلے جملہ کیچ کر لیا، بات آدھی رہ گئی تھی، توجہ کے ساتھ سنیے گا. شاد. یہی وجہ ہے، بخدا یہی وجہ ہے کہ اسی غداری میں، نبی کی غداری نے یزید کو جینے نہ دیا اور مصطفیٰ کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہ دیا. ہر گھر میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر گلی میں حسین، ارے ہر سینے میں حسین، اپنے نانا کے مدینے میں حسین. اسی لیے جس دل میں چین نہیں وہاں حسین نہیں، اور جہاں حسین ہے وہیں چین ہے. تو جو وفادار وہ، زور سے بولو، زور سے بولیے، وہ زندہ ہے، جو غدار وہ مردہ. اب اتنا سمجھتے جاؤ کہ یہ کن کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ وفاداروں کا جلسہ ہو رہا بے شک. ہے، زندوں کا جلسہ ہو رہا ہے. تو اب زندگی موت کا فیصلہ تم مت کرو، وفاداری دیکھو. ابو بکر صدیق نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. عمر فاروق نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. عثمان ذی النورین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. مولا علی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. حسن مجتبی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. حسین شہید کربلا نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. ائمہ طاہرین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. اغواث نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. اقطاب نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. اوتاد نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. رجبہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. نقبہ وفی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. غوث اعظم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. داتا لاہوری نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. بدیع الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. قطب الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. حمید الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. فرید الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. علاء الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. نظام الدین وفی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. نصیر الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. سراج الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. علاء الحق نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. اشرف اوحد الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. میر عبد الواحد نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. سرکار کالپی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. آقائے مارہرہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. مولائے کچھوچھا نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. ارے مردے آویں یا نہ آویں ان سے پرواہ نہیں. حسن شہید نبی کے وفادار کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، ہمیشہ زندہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. زندہ باد. ہر ولی، ہر ولی، وہ ہر نہیں، یہ ہر شک. ہر ولی سبحان اللہ. نبی کا وفادار. ہر ولی اپنی قبر میں، زور سے بولو، زندہ ہے. اب مردوں سے کہو کہ تم ہم زندوں سے ٹکرانے کی ہمت مت کرنا. اتہاس ساکشی کہ نانوتا چلا رہا تھا
دنیا بولنے لگی یہ مردہ. امبیٹھا سے آواز آئی, دنیا بولنے لگی یہ مردوں کی آواز ہے. تھانہ بھون سے آواز آئی, یہ مردوں کی آواز ہے. تبھی تو اشرف علی بھی مردہ, قاسم نانوتوی بھی مردہ, رشید احمد گنگوہی بھی مردہ, خلیل احمد امبیٹھی بھی مردہ, اسماعیل دہلوی بھی مردہ. مگر ہم اس زندہ رضا کو مانتے ہیں جو کل زمین پر تھا تب بھی زندہ, آج سوداگران میں آغوش گنبد ہے تب بھی زندہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, سبحان اللہ. تو ہم کسی مردے کے عرس میں نہیں آئے, زندہ کے عرس میں, بے شک, اور عرس زندوں ہی کا ہوتا ہے. اسی لیے جو مردہ ہوتے ہیں ان کا عرس ہم نہیں کرتے, بے شک, زندوں ہی کا عرس کرتے ہیں. یہ بات میں نے تھوڑا سا آنکھ کے مزاج سے, لیکن کیونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں, اگر ان کی طبیعت کی باتیں نہ کی جائیں تو خود مجھے مزہ نہیں آتا. آپ سن رہے تھے, یہ مسکرا رہے تھے, اب یہ سنیں گے آپ مسکرا دینا. اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. بے شک, تو اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں کیونکہ وہ زندہ, کیونکہ وہ زندہ, کچھ اور کہہ دیتے. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے زندہ ہی کہہ دیتے, حیون کہہ کے پکارتے. شہید کیوں کہا؟ یہ شین ہا دال, یہ جو اس کا مادہ شہیدہ, شہید کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس کے کئی معانی, شہادت کے کئی مفہوم و معانی, اور سب بیان کرنے کا نہ ماحول ہے اور نہ آپ اسے ہضم کر پاؤ گے. علماء بیٹھے ہیں, اس لیے میں صرف 2 معنی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا. سبحان اللہ, شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا, حاضر ہونا. شین ہا دال ملا دیا, شہید کا مطلب حاضر ہونا, پریزنس ہونا. جیسے آپ لوگ یہاں حاضر ہونا بولو تو اس کا مطلب آپ سب شہید ہیں. ارے بھائی ابھی اور زندگی باقی. حاضر ہونا یعنی شہید ہونا. جیسے قرآن مقدس میں حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل جاکنی کا موقع ہے اور برادران یوسف انہیں گھیرے ہوئے ہیں, اور اللہ رب العزت زبان یوسف سے خطاب فرما رہا ہے برادران یوسف کو. کیا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب پر موت آئی. ام کنتم شہداء, تو کیا تم سب وہاں حاضر تھے؟ یہ شہداء جو ہے یہ بہوبچن ہے شہید کا, اور شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. کیا ہونا؟ حاضر ہونا. کچھ پلے پڑا کہ قرآن میں اس آیت میں شہداء کا مطلب وہ نہیں, حاضر ہونا. کیا ہے؟ حاضر ہونا. جب یعقوب پر موت آ رہی تھی تو تم لوگ موجود تھے. یہ ہے شہداء کا مفہوم. ایک حدیث بھی سنا دوں, زندگی میں خیال آوے نہ آوے, موت جنازہ دیکھتے فوراً یاد آ جاتی ہے. دعائے معصور بھی ہے, بڑی مبارک دعا ہے, دعائے جنازہ. سامنے میت ہے اور ہم دعا پڑھ رہے ہیں. کیا؟ اللہم اغفر, بولیے, لحینا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ میتنا. پھر کیا کہتے ہیں؟ وشاہدنا. اے اللہ ہم نے جو گزر گیا اس کی مغفرت فرما, جو زندہ ہے اس کی مغفرت فرما, اور جو حاضر ہے. اچھا, اس شاہد کا مطلب حاضر کیسے ہے؟ وہ آگے اس کا قرینہ ہے, وہ غائب ہے نا. اور اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما جو حاضر نہیں ہے, غائب ہے. جیسے کچھ لوگ یہاں حاضر ہیں, کچھ لوگ جھولے میں اٹکے. تو جو اٹکے ہیں وہ مرے نہیں ہیں, وہ صرف غائب ہیں. کیا ہے؟ غائب. ہاں. تو اے اللہ جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما, جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. مطلب شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر
زور سے بولو، حاضر حاضر ہونا. اور بھی کئی آیات ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں اختصار سے بول رہا ہوں. آخر شہید کا حاضری سے کیا تعلق ہے؟ اور اس حاضر ہونے کو شہید سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ امام مسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک کتاب المغازی میں جمع کی. سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور غالباً آپ ہی کی ہمشیرہ کا واقعہ ہے یا پھوپھی کا، یہ شک کے راوی بھی ہے. آئی بارگاہ رسالت میں غزوہ احد کے بعد، توجہ سے سنیے گا، رو رہی تھی، عجیب و غریب کیفیت تھی. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں تو لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہیں بچا. سرکار نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، بتاؤ اتنا پریشان کیوں؟ کہ حضور میں نے ابھی اپنے بابا کا لاشا دیکھا، جسم پر تیروں کے نشان تھے، خون بہ رہا تھا، میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھ کو داغ یتیمی دے دیا. نہ جانے کتنی مشکل سے میرے بابا کی روح نکلی ہوگی، کتنی کٹھنائی ہوئی ہوگی، کتنی پریشانی. یہ سوچ سوچ کے وہ خاتون رو رہی. سرکار نے فرمایا، بیٹی رو مت، رو مت، انی رأیت من عینی، میں نے اپنی ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ جب تیرے بابا کی روح نکل رہی تھی تو عام مردے کی روح جب نکلتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، روح نکالتا ہے، لے جاتا ہے، مگر تیرا بابا بندوں کے لیے نہیں، اس نے مولا کے لیے جان دی ہے. اکیلے اسرائیل نہیں بلکہ فرشتوں کی نورانی جماعت تیرے بابا کی بارگاہ میں حاضر تھی. سبحان اللہ کیا تھی؟ حاضر. یہ حاضر ذرا دماغ میں حاضر رکھیے گا، حاضر تھی. اس قدر کثرت جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی حاضری کی کہ اس کثرت حضور کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے. سبحان اللہ اور سن بیٹی، میں نے دیکھا تیرے بابا کی روح کیسے نکلی کہ چاندی کے تشت پر تیرے بابا کی روح کو سجا کر سبحان اللہ ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے اسے لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ طبق در طبق چلتے رہے چلتے رہے، عالم ملائے اعلیٰ تک پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے جہاں سب کی روحیں روکی جاتی ہیں. وہاں رک گئے تو ندا آئی، اے فرشتوں، جہاں سب کی روح رکھی جاتی ہے وہاں اس کی مت رکھ. یہ شہید، یہ ہر جگہ نہیں، اسے میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے. سبحان اللہ تو سب کی روح تو ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، مگر شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شہید کی روح بارگاہ مولا میں حاضر ہو. سبحان اللہ جسم تو اس کا ریت پر پڑا ہے مگر روح حضرت کبریا میں حاضر ہے. سبحان اللہ اس لیے شہید کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے. شہید حاضر کہتے ہیں. شہید کو ناظر بھی کہتے ہیں. شہید کا مطلب صرف حاضر ہونا نہیں، ناظر ہونا بھی ہے، یعنی دیکھنا. کیا زور سے بولو؟ دیکھنا. جیسے آپ سب حاضر ہیں تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے صرف حاضر نہیں ناظر بھی ہیں. آپ موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے، ناظر بھی ہیں. تو شہید کا مطلب ناظر ہونا بھی ہے. جیسے کفار قریش نے ایک الزام لگایا تھا فرشتوں پر، معاذ اللہ، کہ معاذ اللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ، یہ الزام لگایا. حضور بار بار جواب دیتے تھے مگر وہ کفار مانتے نہیں تھے. ایک دن اللہ پاک نے آیت نازل فرما کہ اے محبوب، ان سے پوچھو، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کہ اگر فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں تو جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے تو کیا یہ کہیں سے جھانک رہے تھے؟ کیا کہیں سے دیکھ رہے تھے؟ کیا
اتنے دعوے سے بول رہے ہیں جیسے میں ان کے سامنے بنا رہا تھا. یہ دیکھنا کس کا ترجمہ ہے؟ شاہدون کا. کس کا؟ زور سے بولو. شاہدون. شاہدون یعنی شہید دیکھتا بھی ہے. ہاں. تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اور اس شہید کا دیکھنے سے تعلق کیا ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اسے اگر سمجھنا ہے تو ایک آیت اور سنو پورے شان کے ساتھ. آخر شہید کا معنی دیکھنا کیوں ہے؟ کیونکہ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں, تھوڑی سی اصلاح بھی ہو جائے, رات کا بھی حق ادا ہو جائے, بات کا بھی حق ادا ہو جائے. قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے, اور وہ قصہ جسے قرآن نے احسن القصص کہا, تمام قصوں میں سب سے پیارا قصہ. یہ اس دور کی بات ہے جب زلیخا نہیں, صرف زلیخا تھی, حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی. یہ مفہوم سمجھ لیجئے گا, فرق نہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کہاوت مشہور ہے کہ جب کسی باپ کے 3-4 بیٹے ہوں, 10 بیٹے ہوں, اور کوئی ایک ایکسٹرا آرڈینری ہے, زبردست ٹیلنٹڈ, تو دوسرے بھائیوں کے اندر ایک حسد ہوتا ہے کہ میں اس کی طرح نہیں, میں اس کی طرح نہیں. کیونکہ سلسلہ نبوت کی اگلی کڑی جناب یوسف تھے, اس لیے حضرت یعقوب کی نظر انتخاب بار بار انہی پہ پڑتی تھی. اس کا اثر ایسا ہوا کہ دوسرے بھائی جو حضرت یوسف کے, وہ اندر سے جلنے لگے, بھننے لگے, سازش کرنے لگے کہ کسی بہانے سے اس کا راستہ صاف کر دیا جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ایک دن دھوکے سے حضرت یوسف کو, حالانکہ ان کا بچپن تھا, لے کے چلے. اجازت نہیں ملی تو جھوٹ بولے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں اور یوسف کے ساتھ کھیلیں گے, پھر شام تک آ جائیں گے. میدان میں پہنچے دور تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ اور آ کر کے اپنے گھر میں رونے لگے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ارے بابا غضب ہو گیا, ہم کھیلنے گئے تھے, ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو اٹھا لے گیا, کھا لے گیا. یہ قمیض دیکھیے, اس پہ یوسف کا خون دیکھیے, طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگے. حضرت زکریا, حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نظر نبوت دیکھ رہی ہے کہ میرا یوسف تو میری سلسلے کی اگلی کڑی ہے, میرے بچے جھوٹ بول رہے ہیں. مگر کرتے کیا؟ روتے رہے. اور یوسف اللہ کی امان میں ہے, وہ بھی کنویں کے اندر. رات کا وقت, 14ویں کا چاند بالکل افق پہ چمک رہا تھا. ایک قافلے کا گزر ہوا تو چاند کی روشنی میں کنواں نظر آیا. پیاس کی شدت تھی, بھاگتے ہوئے ایک شخص گیا کہ چلو ڈول سے پانی نکال کے پانی پی لیں گے. جیسے ہی ڈول کو کھینچنے کے لیے سر جھکایا تو دیکھتا رہ گیا. کبھی اوپر دیکھے, کبھی نیچے دیکھے, کبھی اوپر دیکھے, کبھی نیچے دیکھے. کہے اللہ یہ کیا, 2 چاند, ایک اوپر ایک یہاں. حضرت یوسف بہت ہی خوبصورت تھے, حد سے زیادہ خوبصورت تھے. پھر غور کیا, نہیں, اوپر جو چاند ہے اس میں تو داغ ہے, یہ تو بے داغ چاند ہے. پھر اور غور کیا تو کہ نہیں, یہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی بالک ہے, کوئی لڑکا ہے. فوراً دل میں خیال آیا کہ اسے مصر کے بازار میں بیچوں گا تو اچھا ریٹ ملے گا, کیونکہ اس وقت پورا مصر حسن کا بازار بنا ہوا تھا. حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے بازار مصر میں کھڑا کر دیا. آپ خیال کریں, دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اللہ کا نبی مصر کے بازار میں بکنے کے لیے کھڑا. مگر یوسف کی قسمت کو ہر سنی کا سلام کہ خریدنے کے لیے کوئی اور نہیں, عزیز مصر آیا, شاہ مصر. اس کے پاس سب کچھ تھا, بس سنتان نہیں تھی. یوسف پہ نظر پڑی تو نظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. سوچا اتنا اچھا بیٹا تو میرے دربار میں خود پیدا نہ ہوتا, اسی کو اپنا متبنہ لے پالک بنا لیتا ہوں, اسی کو اپنا لیتا ہوں, یہی میرے راشٹر کا یوراج ہوگا. یہ کہہ کر نکل پڑا. اسی دربار میں زلیخا بھی. یوسف کا عنفوان شباب ہے,
زلیخا بھی حسن والی، یوسف بھی حسن والے، مگر یوسف کا خوف خدا ایسا کہ کبھی ایک جھلک زلیخا پہ پڑی بھی نہیں۔ زلیخا اسی چکر میں پڑنے لگی کہ کبھی کوئی موقع ملے تو میں یوسف پر اپنا کنٹرول کر لوں، یوسف کے ذریعے اپنی ہوس کی آگ بجھا لوں۔ الٹے سیدھے شیطانی خیال ان کے دماغ میں آنے لگے۔ ایک دن کسی بہکاوے سے، کسی بہانے سے یوسف کو ایک کمرے میں لے گئی، اسے لاک کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، اسے بھی بند کر دیا، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اللہ جانے کتنے کمروں میں لے جا کے سب مقفل کر دیا، بند کر دیا، اور چابی اپنے جیب میں رکھی۔ نوجوانوں، عبرت کا مقام ہے۔ زلیخا نے دعوت گناہ دی۔ یوسف نے سر اٹھا کے کہا، نادان لڑکی، تو کیا سمجھ رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا۔ بے شک، سبحان نوجوانوں، اگر یہی سوچ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ بے شک، شراب کو ہاتھ لگاتے وقت صرف اتنا سوچ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے، کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ کسی بہن پر غلط نظر رکھتے وقت صرف اتنا سوچ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے، کبھی بری نظر سے نہیں دیکھو گے۔ صرف گناہ کے وقت اتنا سوچ لو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے۔ ارے اگر یہ عقیدہ بن گیا کہ خدا دیکھ رہا ہے تو نمازی بھی ہوگا، دین کا غازی بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک، بس فیصلہ کر لے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حضرت یوسف ارادہ سمجھ چکے تھے، گھوم گئے اور گھوم کے دروازے کی طرف لپکے۔ دروازہ بند تھا، مگر یوسف کے عقیدے کو سلام، سبحان اللہ، وہ جانتے کہ میں نکلوں گا تو کھل جائے گا۔ دروازے کی طرف لپکے، زلیخا یوسف کی طرف لپکی۔ یوسف ہاتھ میں نہیں آئے، کرتا ہاتھ میں آیا، مگر جیسے ہی یوسف آگے بڑھے تو چابی تو زلیخا کے جیب میں تھی، مگر اللہ کی شان دیکھ، یوسف بڑھتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ سبحان اللہ، وہی جو بھی میں نے ایک مثال کے دوران ایک بات کہی تھی نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہی مکاری۔ باہر پیچھے پیچھے زلیخا بھاگتی ہوئی آئی، کہیں میں لٹنے سے بچ گئی، برباد ہونے سے بچ گئی، میری عزت بچ گئی۔ یوسف غلط ارادے سے میرے کمرے میں آئے تھے، وہ تو بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت بچائی۔ معاذ اللہ، حضرت یوسف پر غلط الزام، عصمت داری، عزت آبرو لوٹنے کا الزام، وہ بھی اللہ کے نبی یوسف پر۔ کوئی گواہ نہیں تھا حضرت یوسف کا، ان کی عصمت کا کون گواہ ہو؟ زلیخا نے فیصلہ کر دیا، عزیز مصر اس سے پہلے کہ حکم سناتا، اپنے یوسف کو کوئی سزا دیتا۔ اللہ کی شان دیکھ، زلیخا ہی کے خاندان کے ایک نوجات ششو، 6 ماہ کے بچے، جس کے منہ میں نہ دانت، نہ قاعدے سے آنکھ، بولنے والی زبان نہیں، مگر اللہ نے اس پہ زبان، ششو کو زبان دے دی۔ وہ بچہ ماں کے ستن میں دودھ پی رہا تھا، منہ ہٹا کے کہتا ہے، قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ وہ بچہ بول اٹھا، اے یوسف پر الزام لگانے والوں، یوسف کا کرتا تو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے؟ ارے دیکھ، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے، زلیخا جھوٹی۔ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے، زلیخا سچی۔ جب دیکھا گیا تو پتا چلا پیچھے سے پھٹا، یعنی یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی۔ واقعہ تو میں نے عبرت کے لیے سنایا، لیکن محل استشہاد جو چیز تھی وہ کیا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی زلیخا کے اہل میں سے ایک نے،
جس نے دیکھا، جس نے، زور سے بولیے، آپ نے کچھ دیکھا کہ نہیں؟ جس نے دیکھا اس نے گواہی دی۔ یہ دیکھا کس کا ترجمہ ہے؟ شہیدہ کا۔ کس کا؟ یعنی شہید کا مطلب ہے دیکھنا۔ شہید کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا۔ اے اللہ، شہید کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ اسی حدیث جابر میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو سمجھا رہے، دلاسا دے رہے ہیں، اے بیٹی مت رو، تو کیا جانے کہ تیرے بابا نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ارے جس وقت تیرے بابا گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے تھے، ابھی کوئی تیر چبھا بھی نہیں تھا، کوئی تلوار کا ضرب لگا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے کی شہادت والا ضرب تیرے بابا کے جسم پہ لگتا اور اپنے لگنے کی درد کا احساس کراتا، اللہ پاک نے ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ اے فرشتوں، سارے حجابات ہٹا دو، سارے پردے کھسکا دو، یہ بندہ میری راہ میں آ رہا ہے، اسے میرے پاس آنے سے پہلے میرا جلوہ دکھا دو، سبحان اللہ، میرا جلوہ دکھا دو۔ تو سب روح ہیں میدان قیامت میں جلوے باری کریں گی، مگر شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں شہادت کا جام پینے سے پہلے اپنے مولا کا دیدار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شاندار دیدار اور دید کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہتے ہیں۔ یا اللہ، اس دیدار کی ضرورت کیا ہے؟ مالک، ملائے اعلیٰ میں اس کی روح آتی، تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی، دیدار کرتی تو اچھا تھا، یہ روح نکلنے سے پہلے دیدار کیسا؟ یہ اتنا لاڈ کیسا کہ دنیا ہی میں ہے اور تو اسے اپنا جلوہ دکھا دے؟ تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور تیری راہ میں آنے والا مقتول تیرا درشن دنیا میں کر لے، اس درشن کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ پرشن کیا تھی؟ اس کا اتر جاننا ہے تو اسی قصہ یوسف میں پھر آؤ۔ اب یہ اس دور کی بات ہے جب زلیخا نہیں، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ امت یوسف کی ماں ہے، اور ایسی محبت کرنے والی اپنے سرتاج سے کہ جب دلہا دلہن کو اکٹھا کیا جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے تو دعا قاضی مانگتا ہے، اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا یوسف و سیدتنا زلیخا وعلی نبینا وعلیہ السلام۔ ایسی اٹوٹ محبت۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب زلیخا اپنے یوسف کی ہو گئی، یوسف اپنے زلیخا کے ہو گئے۔ واقعہ یہ کہ شادی کے بعد حضرت زلیخا نے خواہش ظاہر کی، میرے سرتاج، جس حسن کو دیکھ کر میں باولی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اپنے آپے کو کھو گئی تھی، میں نہیں چاہتی کہ مصر کی دوسری خواتین بھی اس کا شکار ہوں، اس لیے میرے سرتاج، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو میرے سوا اور کوئی نہ دیکھے، اس لیے جب آپ سڑکوں پہ چلے تو جیسے ہماری ماں بہنیں چہرہ ڈھک کے چلتی ہیں، حالانکہ اب تو اتنا خراب زمانہ آ گیا ہے کہ ماں بہنیں بھی ڈھکتی نہیں، وہی نہیں نقاب پہن رہی ہیں، کھول کے چل رہی ہیں اور بالکل راجستھانی انداز سے کوئی سامنے مرد آیا گھونگھٹ گرا لیا، اسے یہ اسلامی پردہ نہیں ہے۔ اسلامی پردہ صرف چہرے کا نہیں، پورے جسم کا ہوتا، بے شک، تمام اعضاء کا ہوتا۔ حضرت یوسف سے کہا آپ چہرہ چھپا کے چلیے، جناب یوسف بازار مصر میں چہرہ چھپا کے چلنے لگے۔ میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، مصر کی دوسری عورتوں نے تانے دینے شروع کیے، اے زلیخا، یہ کس دیوانے کی تو دیوانی ہو گئی، یہ تو عورتوں کی طرح چہرہ ڈھک کے چلتا ہے۔ جناب زلیخا نے کہا ہاں، یہ اس لیے ڈھک کے چلتے ہیں تاکہ تم لوگ چین کی سانس لے سکو، سکون کی زندگی گزار سکو۔ کیا مطلب؟ کہ میرا یار ایسا ہے کہ اگر پردے حسن اٹھا دے تو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ تو عورتوں کی طبیعت تو آپ جانتے ہیں، کیا پھینکتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اگر ایسی بات ہے تو بتا،
حضرت زلیخا نے انکار کیا، انہوں نے پھر اصرار کیا۔ جناب زلیخا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں مانتی اور سمجھتی ہے کہ میں پھینک رہی ہوں، غلط کہہ رہی ہوں، تو کل صبح آ جانا فصیل پر محل کی، میں اپنے سرتاج کے پردے حسن کو اٹھواؤں گی، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم ساری خواتین ایک لائن سے کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ میں نیبو، ایک روایت سیب کی بھی ہے لیکن نیبو جو ہے وہ راجے ہے، نیبو رکھ کر اس کے اوپر چھری چاقو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، چاقو، اس کے اوپر چاقو رکھ کر کے انتظار کرنا، اور جیسے ہی میرا یار پردہ اٹھا کے تمہارے پاس سے گزرے تم درشن بھی کرنا، نیبو بھی کاٹنا۔ کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ حضرت زلیخا نے عرض کیا مولا ان ضدی عورتوں کی خیر کرنا، آج تیرے کارخانے قدرت کا ایک عظیم خوبصورت شاہکار پردہ حسن کو اٹھا کر تیری قدرت کے جلوے دکھانے والا، تاریخ گواہ افق پر سورج نکلتا، جن چرندوں پرند بھی منتظر ہیں، برگ و ثمر بھی منتظر ہیں، شمس و قمر بھی منتظر ہیں، خشک و تر بھی، ایک عرصے کے بعد پردہ اٹھنے والا ہے، تو میرا یقین کہتا ہے کہ جنتی حوریں بھی چلمنے خلد ہٹا ہٹا کر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کی منتظر ہیں۔ حضرت یوسف ابھی پردہ گرائے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں اور قریب آئے، ابھی بھی پردہ نہ اٹھا اور قریب آئے، ہاتھوں میں ان کے نیبو ہے، نیبو پر چاقو ہے، جب بالکل قریب آ گئے تو جناب یوسف سے حضرت زلیخا نے عرض کیا میرے سرتاج پردہ حسن کو اٹھا لو، ان ضدی لڑکیوں کو اپنا جلوہ دکھا دو، اتہاس ساکشی، پردہ اٹھتا، قرآن کی آیت پکار اٹھی، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، جب دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، پردہ حسن اٹھتا ہے، نظر پڑی تو نظر ہے جو ما ذاق البصر کا منظر پیش کر رہی ہے، نیبو کٹ رہا ہے، نظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، آدھا نیبو کٹ گیا، ابھی بھی نظر نہ ہٹی، پورا نیبو کٹ گیا، ابھی بھی نظر نہ ہٹی، اب پوسٹ کٹی پھر بھی نظر نہ ہٹی، انگلی کی کھال کٹی پھر بھی نظر نہ ہٹی، اب گوشت کٹ گیا پھر بھی نظر نہ ہٹی، پوری ہڈی کٹ گئی پھر بھی نظر نہ ہٹی، اما پوری انگلی کٹ گئی مگر نظر نہ ہٹی، تو اے باسنی ناگور اور کماری کے غیور سنیو، حسن شہید کے عرس میں آ کر مستی کا جام پینے والوں مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کی سندرتا کا یہ حال ہے کہ نظر پڑ جائے تو انگلی کے کٹنے کا احساس نہ ہو، تو اس حسن شہید کو گردن دیتے وقت کیا پتہ لگا ہوگا جو گردن دینے سے پہلے مولا کا درشن کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ غازی ملت، سبحان اللہ۔ جب بندے کو دیکھ کر انگلی کٹ گئی پتہ نہ چلا تو وہ تو اس بندہ نواز کو، سبحان اللہ، پروردگار کو دیکھ رہا ہے، کچھ پتہ چلے گا نہیں، نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ، کیونکہ زندگی کے لیے دو بڑی بنیادی چیز ہے، ایک حاضر ہونا اور یہ حاضر و ناظر وہ دنیا ہی میں ہے، ہم تو میدان قیامت میں دیکھیں گے وہ دنیا ہی میں حاضر بھی ہے ناظر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جب شہید کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، ہم نہیں جان سکتے، تو پھر اس مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک صاحب کہے سب کچھ میں مانتا ہوں، ایوری تھنگ آئی ایکسپٹ، میں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، بس یہ سمجھا دیجئے کہ آخر اس زندگی کا ہم اس دنیا میں شعور کیوں نہیں کر پاتے؟ تو میں نے کہا اگر یہ جاننا ہے تو آؤ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے مطابق
حضرت عزیر کے واقعے کو کھنگال لیں۔ سبحان اللہ قرآن مقدس کا تیسرا پارہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ توجہ چاہوں گا بالکل زندگی کے، ایک ایسے بستی، ایک ایسے گاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی خاویۃ علی عروشها کو کہتے ہیں ساقطۃ علی سقوفها، ایسا گاؤں جس کی چھتیں انہی کے اوپر تھی، یعنی بالکل زمین دوز تھی، زمین بوز تھی، اجڑی ہوئی وادی اور لمبی لمبی گھاس، اور وہ بھی جھاڑ دار، علی عروشها، خاردار۔ اور جھاڑ دار جھاڑی کو انگریزی میں جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت دماغ کو کرو تھوڑا پش تاکہ سمجھ میں آ جائے، امریکہ کا بش۔ کانٹے دار جھاڑی کو انگریزی میں بش کہتے ہیں، اور کئی جھاڑی ہے تو بشز، اسی لیے تو سعودیہ کا لمبا کرتا اس میں پھنس گیا۔ اب دیکھو کیا کیا پکڑ کے کھینچے گا۔ ہم تو غوث کا دامن پکڑے ہیں اور یہی نعرہ لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں نہ کسی یہود کی ضرورت ہے، نہ اس کے پالتو سعود کی ضرورت۔ ہم سعودیہ کے ریال کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی یال کے نام پہ جان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک توجہ چاہوں گا، حضرت عزیر گزرے، اجڑا ہوا قبرستان۔ ویسے قبرستان چیز ہی ایسی ہے کہ انسان بصورت مجبوری جاتا ہے، کیونکہ وہ آخری اسٹیشن ہے اس دنیا کا، وہاں سے برزخ کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ یہاں راجستھان میں بھی قبرستان کے حالات کوئی بہت زیادہ برے نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ گجرات میں میں نے دیکھا، خاص کر دکن گجرات کی طرف، سورت بھروچ سائڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے خوبصورت خوبصورت قبرستان۔ آپ کے رادھن پور میں بھی کیا بہترین قبرستان۔ کچھ قبرستان تو ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ دیکھو تو مرنے کا جی چاہے۔ اب اتنی بوڑھی رات میں ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ دل سوچے ارے یار اپنے کمرے سے اچھا تو یہ ہے، کمرے میں تو باس آتی ہے، یہ تو کیا خوشبو ہے۔ خیر مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ہاں، اصلی قبرستان اگر دیکھنا تو کبھی آئیے ہم لوگوں کی طرف، یو پی، بہار، جھارکھنڈ۔ ہمارے یہاں کچھوجا شریف میں قبرستان ایسا ہے کہ جہاں انسان تو انسان، رات میں جنات بھی نہیں جا سکتا، عشاء کے بعد ناٹ الاؤڈ۔ حضرت پہلوان شہید کے قبرستان سنتے ہیں کہ جب کوئی جنات جاتا ہے ان کے قبرستان میں تو وہ خود مار کے بھگاتے ہیں کہ دن میں آنا ابھی نہیں، انسان کیا چاہے گا۔ لیکن حضرت عزیر جس بستی سے، جس اجڑی ہوئی وادی سے اور جس قبرستان سے گزر رہے تھے، جیسا منظر مفسرین نے کھینچا اس کی روشنی میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے یو پی بہار سے بھی گیا گزرا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ حضرت عزیر چل رہے، حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے، چل رہے، ٹھوکر لگی تو دیکھا تختہ قبر کا پہلے سے غائب ہے۔ نظر نیچے کی تو دیکھا سوکھی ہوئی ہڈی کا کنکال بالکل، کانپ گئے، منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ تھوڑا سا اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک قبر ایسی ہے جو بالکل بوسیدہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، ہڈیوں کو دیکھا تو بالکل سوکھ کر چرمرا چکی تھی، کانپ گئے، منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ ایسے ہی اور کئی قبروں کو دیکھا، آسمان کی طرف سر کیا، عرض کیا اے اللہ، توجہ چاہوں گا، اے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ یہ جس پر موت آ گئی، روح نکل گئی، ہڈی چرمرا چکی ہے، انہیں دوبارہ تو کیسے مبعوث فرمائے گا؟ یعنی ان کا اگر گنگا جمنی شبد میں کہا جائے تو ان کا حشر میں پنرجنم کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تو دنیا میں پنرجنم کے قائل ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ دنیا میں کسی کا دوسرا جنم نہیں ہوگا، ہمارا دوسرا جنم پرانی ہی روح کے ساتھ، نئی روح کے ساتھ نہیں، اسی روح کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا۔ اسی لیے ہم بعثت ثانیہ کہتے ہیں۔ دوبارہ کیسے مبعوث فرمائے گا؟ اللہ پاک نے یہ جواب نہیں دیا کہ اے عزیر جب میں تمہیں
ایک دھاتو سے، ایک نطفے سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہوں، تو یہ تو ہڈی ہے، اس میں پورا ڈی این اے ہے، اس سے میں تمہیں دوبارہ نہیں بناؤں گا، یہ جواب نہیں دیا، بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پہ جواب دیا. اور کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پر 100 سال تک موت طاری کر دی. کیا طاری کر دی؟ موت. زور سے بولو. موت. موت سمجھتے ہو نا؟ بہت کم لوگ بولے. اچھا خیر، جب آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت تم سمجھانے لائق نہیں رہو گے. موت کہتے ہیں لغہ میں ہوا انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہونا، الگ ہونا، یہی کیا ہے؟ موت ہے. توجہ چاہوں گا. یعنی 100 سال تک حضرت عزیر پر موت طاری تھی، مطلب 100 سال تک ان کے شریر سے روح الگ تھی. کئے سال تک؟ زور سے بولو. شریر تو فلسطین میں ہے، روح قبضے مولا میں. 100 سال تک. 100 سال کے بعد حضرت عزیر کے جسم میں پھر وہی روح پلٹا. کوئی نئی روح نہیں، وہی روح. ثم بعثہ، پھر پلٹا. حضرت عزیر کے جسم میں حرکت آئی، اٹھ کے بیٹھ گئے. عرض کیا مولا یہ کیا؟ حضرت اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر یہ بتا کم لبثت، کتنے دن آرام کیا، کتنا سوئے، کتنا آرام کیا. حضرت عزیر نے اپنا ناخن دیکھا، بال دیکھا، کپڑا دیکھا، کھانا پینا سب اوکے، کہیں سے کوئی بدبو نہیں، کچھ گندا نہیں. کہے اللہ لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور کچھ. آواز آئی نہیں عزیر نہیں، 1.5 دن نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال آرام کیا. کئے سال آرام کیا؟ 100 سال. 100 سال آرام کیا. تجھے یقین نہیں ہے نا؟ اپنے کھانے پینے کو دیکھ، کھانے پینے کو دیکھ. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھان پان کو دیکھ، سونگ باس نہیں آ رہی. نہ میں نے تیرے کھجور کو سڑنے دیا، نہ تیرے سوکھے گوشت کو خراب ہونے دیا، نہ ستو کو، نہ شہد کو. ارے سونگ، نہ تیرا کھان خراب نہ پان خراب. یعنی 100 سال تک تو بھی بچا رہا، اور تیرا کھان پان بھی، پورا دسترخوان تیرا محفوظ رہا. مگر 100 سال کیا ہوتا ہے اسے دیکھنا ہے تو اپنے گدھے کو دیکھ. وہ تھوڑا صحبت سے ذرا دور بیٹھا تھا، 10-15 فٹ دور. دیکھ ہڈیوں کا کنکال. انظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. اپنے گدھے کو دیکھ جسے ہڈیوں کا کنکال لوگوں کی عبرت کے لیے نشانی کے طور پہ رکھا ہے. اب دیکھ میں تیرے سامنے اس کا بال بنا رہا ہوں، اس کی کھال بنا رہا ہوں، اس کا پوست بنا رہا ہوں، اس کی ہڈیوں پہ گوشت لگا رہا ہوں. میں تیرے سامنے اسے زندہ کر رہا ہوں. اب تو سمجھ جا اے عزیر، سمجھ جا کہ جب تیرا رب جانور کو دوبارہ زندہ کر سکتا تو قیامت کے دن ان الحکم الا للہ، ارے وہاں تو صرف رب کا ہی حکم چلے گا. سبحان اللہ. بے شک. توجہ چاہوں گا. اس سے پہلے کہ میں مضمون کی طرف آؤں، ایک اور بات ذرا لگتی ہوئی عرض کروں. 100 سال سب پر گزرا، گدھے پر بھی گزرا، حضرت عزیر پر بھی گزرا، حضرت عزیر کے کھان پان پر بھی گزرا. مگر نہ چاول خراب، نہ روٹی خراب، نہ گوشت خراب، نہ شہد خراب، نہ کچھ خراب. اور گدھا ہڈیوں کا کنکال بن گیا. اے اللہ راز کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ انسان تو انسان، کھان پان بچ گیا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی سے عرض کروں کہ وجہ یہ ہے کہ جتنا کھان پان تھا وہ سب ایک پوٹلی میں تھا. کس میں تھا؟ ہمیں ایسا بولو جیسے 11 بجے بول رہے تھے. کس میں تھا؟ ہاں، پوٹلی میں تھا.
پوٹلی سمجھ گئے نا، وہ گٹھری کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ پوٹلی بول کپڑے کو باندھ کے کیا بولتے ہیں؟ پوٹلی پوٹلی بولتے ہیں بھائی. پوٹلی میں تھا. اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے پر. توجہ چاہوں گا. کہاں تھی؟ اللہ والے اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے اللہ والے کو بچایا اور اللہ والے کی صحبت اور نسبت نے بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو زندگی دی. اور یہ گدھا قربت سے دور، صحبت سے دور، نسبت سے دور تھا. سڑ بھی گیا، گل بھی گیا. تو اے کماری والو، اگر تم سے کوئی کہے کہ اجمیر مت جاؤ، غریب نواز کے در پہ مت جاؤ، ناگور مت جاؤ، دہلی مت جاؤ، کچوچا مت جاؤ، مارہرا مت جاؤ، مدینے مت جاؤ، نجف مت جاؤ، اگر کوئی بکواس کرے تو جھگڑے مت کرنا. سمجھ جانا یہ بھی گدھا ہے. کیا ہے؟ کہہ دینا گدھے، پہلے انسان تو بن. ارے انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا دے گا. بڑی معذرت، مجھے کھانسی کافی آ رہی جس کی وجہ سے گلے پہ پریشر ہے، لیکن یہ فائنل ٹچ میں آپ کے حوالے کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ کس نے نعرے کے لیے کہہ دیا؟ اگر نعروں سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی تو لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتے. خیر، یہ آپ کی محبت ہے. آئیے، حضرت عزیر پر 100 سال، کئے سال؟ 100 سال موت طاری رہی. 100 سال کے بعد جسم میں حرکت آئی تو نہ ناخن بڑھا، نہ بال بڑھا، نہ کوئی گندگی، یہاں تک کہ کھانا پینا خراب نہیں. تو شہید کی زندگی پر سوال کرنے والوں سے پوچھ کہ دیکھ، ارے جب اللہ والے کی صحبت میں رہ کر بے زبان دانوں اور بے زبان کھانوں کی حقیقت ہم نہ جان سکے تو اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کی حقیقت ہم کیا جانیں؟ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. زندہ ہے مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، جیسے ہم عزیر علیہ السلام کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. ہم حضرت عیسیٰ کے چوتھے آسمان پہ رہنے کا شعور ہمیں نہیں ہے. حضرت ادریس کا آسمان پہ جانا ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ادراک نہیں کر سکتے. ایسے ہی حسن شہید کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ. ارے مردہ کہنے والے مردے بن کے اٹھیں گے، مگر سنیوں زندگی کے ساتھ سن لینا کہ ہم زندہ کے لیے آئے ہیں. پوری زندگی سے یہاں بھی رہیں گے، وہاں بھی اٹھیں گے. مولا کریم ہم سب کا سننا سنانا اپنے کرم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. چائے جلدی منگاؤ، گلا بیٹھ گیا.